بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سمپل انکرپشن کی جو ٹائپس ہیں اس کی، اور اس کے بعد انکرپشن کے ساتھ کیز اور اس کے پاسورڈ کے بارے میں. سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ میں آپ کو انکرپشن کا تعارف کراتا چلوں کہ انکرپشن ہوتی کیا ہے. جب بھی ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر ڈاٹا کو سٹور کرتے ہیں، میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بتایا تھا لیکچر نمبر 3 میں کہ ڈاٹا کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب ڈاٹا کو سیکیور کیا جاتا ہے تو ہم پاسورڈ کے ذریعے یا پھر مختلف طرح کے جو ہے وہ سیکیورٹی اس کے اوپر لگاتے ہیں. تو جب ہم پاسورڈ کا استعمال کرتے ہیں یا پھر سیکیورٹی کو اس کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ وہ ڈاٹا انلیگل یوز نہ ہو، اس کا کوئی غیر ضروری استعمال نہ ہو اور اس ڈاٹا کو جو ہے وہ مس یوز نہ ہو. اگر ہم اسی ڈاٹا کو ایک ایسے فارمیٹ کے اندر رکھ لیں، وہ فارمیٹ جس کو پڑھا نہ جائے، اس چیز کو انکرپشن کا نام دیا جاتا ہے. یعنی ہماری جو کمپیوٹر کے اندر موجود امیجز ہیں، آڈیو فارم کے اندر کوئی ڈاٹا ہے، ویڈیو فارم کے اندر کوئی ڈاٹا ہے، ٹیکسٹ فارم کے اندر ڈاٹا ہے، اس کو ایسے فارمیٹ کے اندر، ایسی فارم کے اندر چینج کر دیں جس کو پڑھا نہ جائے، یعنی دوسرا یوزر اس کو آسانی سے پڑھ نہ پائے. اس چیز کو انکرپشن کا نام دیا جاتا ہے. تو 3 ہمارے آج کے جو ہے وہ ٹاپکس ہوں گے مین، جس میں ہے سمپل انکرپشن، امپورٹنس آف انکرپشن، انکرپشن ود کیز اینڈ پاسورڈ. تو میں اپنے لیکچر کا سٹارٹ کرتا ہوں سمپل انکرپشن سے. سمپل انکرپشن میں یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ یہ کہتا ہے انکرپشن از دا پروسیس آف انکوڈنگ ڈاٹا. انکوڈنگ یعنی چینج کر دینا ڈاٹا کا. فار ایگزامپل ڈاٹا امیج کے اندر ہے، آڈیو فارم کے اندر ہے، ویڈیو فارم کے اندر ہے، تو ایسی فارم کے اندر چینج کر دینا جس کو پڑھا نہ جائے. انکوڈنگ ڈاٹا ان سچ اے وے دیٹ اونلی authorized person can use or read it. اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل میرے کمپیوٹر کے اندر کچھ انفارمیشن ہے، میں اس کو ایک ایسی فارم کے اندر چینج کرتا ہوں جس کو صرف اور صرف میں ہی پڑھ سکوں، کوئی دوسرا آدمی اس کو ریڈ یا یوز نہ کر سکے. اس چیز کو انکرپشن کا نام دیا گیا. Encoding means conversion of data to an unreadable format which is called ciphertext. اس کو ایک نام دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ، بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ لفظ ہے، اس کو کہا جاتا ہے سائفر ٹیکسٹ. میں آپ کو بتاؤں گا سائفر کیا ہوتا ہے، آگے لیکچر کے اندر میں اس کے بارے میں بات کروں گا. جب ہم اپنے ڈاٹا کو ایک ایسے فارمیٹ کے اندر چینج کر دیں جس کو نہ پڑھا جا سکے، دوسرا آدمی نہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ پائے، نہ اس کو سمجھ آئے، اس چیز کو سائفر ٹیکسٹ یا پھر انکرپشن کا نام دیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس جو امپورٹنس ہے انکرپشن کی، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں ضروری ہے یہ ڈاٹا کو انکرپٹ کرنا، انکوڈ کرنا یا پھر سائفر ٹیکسٹ کے اندر کنورٹ کرنا کیوں ضروری ہے. اسٹوڈنٹس، آج کل ہم اپنے کمپیوٹر کو چلاتے ہیں تو جو سب سے پہلی پریورٹی ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر کو نیٹ ورک کیسا بنائیں، یعنی انٹرنیٹ کے ساتھ اس کا کنیکشن کریں تاکہ ہم انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار پروگرام سے انٹرٹین ہوں، ان کو چلا سکیں. آج کل ہمارے اندر جو ایک روٹین ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اگر کام کرنا ہے تو انٹرنیٹ سے ہیلپ لیتے ہیں، گائیڈ لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے کوئی گیم کھیلنا ہے، ہم نے کوئی انفارمیشن سرچ کرنی ہے، ہم نے کوئی بک پڑھنی ہے یا کوئی بھی انفارمیشن ہے، جس طرح پہلے لیکچر کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں نیٹ ورک کے ایڈوانٹیجز میں، تو ہم کیا کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر انٹرنیٹ کا استعمال کریں تو وہاں پر جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انکرپٹ کرنا لازمی ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں، اگر ان پوائنٹس کو ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انکرپشن کی ایک بہترین جو ہے وہ اہمیت ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک سائفر ٹیکسٹ کا ایک تھوڑا سا تعارف آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں. سائفر ٹیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے عام، جس طرح کہ عام ہم کوئی بھی انگلش کے اندر لکھتے ہیں یا کوئی بھی ہم لینگویج استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز لکھتے ہیں، وہ ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، جو ورڈ ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے پلین ٹیکسٹ. اب فار ایگزامپل ہم ایک ایسی جو ہے وہ کوڈ ورڈ کا استعمال کرتے ہیں، پاسورڈ کا استعمال کرتے ہیں، کی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو ایسے فارم کے اندر کنورٹ کرتے ہیں جس سے اس کو پڑھا نہ جا سکے. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے سائفر ٹیکسٹ. سمجھ آ گئی بات کی؟ یعنی ایک ایسا ٹیکسٹ جس کو صرف ہم پڑھ سکیں، وہ ایسی فارم کے اندر کنورٹ کر دیں جس کو دوسرا آدمی نہ پڑھ پائے، صرف ہم ہی اس کو سمجھ سکیں، اس کو سائفر ٹیکسٹ کا نام دیا جاتا ہے. امپورٹنس آف سائفر ٹیکسٹ کی بات کر رہے تھے، انکرپشن کی امپورٹنس آف انکرپشن فار ایوری ڈے لائف آن دا انٹرنیٹ. تو اس میں جو ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے پروٹیکشن فرام ہیکرز. ہیکر اس پرسن کو کہا جاتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کے اندر فراڈ یا مس یوز
آپ کا کر کے آپ کے ڈاٹا تک ایکسیس کرتا ہے اور اس کا غیر قانونی غیر ضروری استعمال کرتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ایک خاص قسم کی فلیش USB کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے یا پھر کسی بھی اپلیکیشن کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کرتا ہے، اس میں سے آپ کا ڈاٹا اٹھاتا ہے اور اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے بچنے کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ ہے سائفر ٹیکسٹ. آپ اپنے ڈاٹا کو ایک ایسی فارم کے اندر کنورٹ کریں جس کو صرف آپ ہی پڑھ پائیں. اگر کوئی ہیکر اس کو ہیک کر بھی لیتا ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اس ہیکر سے. آپ اس کے جو ہے وہ دھوکے کے اندر نہ آئیں یا پھر اس طریقے سے آپ جو ہے وہ آپ کا جو ڈاٹا ہے وہ مس یوز نہ ہو سکے. اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ اپنے ڈاٹا کو ایک ایسے فارمیٹ کے اندر کنورٹ کر دیں جس کو وہ پڑھ نہ پائے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ ٹیکسٹ ہیں جس طرح کہ A, B اور C. ایک مثال کے طور پر آپ یہ کریں کہ A کو جو ہے وہ فار ایگزامپل اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ سمبلز کے اندر کنورٹ کرتے ہیں، جس طرح A کو ہیش کے اندر، B کو کوسچن مارک کے اندر اور C کو زیرو کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو کہا جاتا ہے انکوڈنگ. یعنی آپ نے کیا کیا، اپنے اس پلین ٹیکسٹ کو انکوڈ کر دیا سیکرٹ کوڈ کے اندر ایک خاص قسم کی کی کے ذریعے یا پھر پاسورڈ کے ذریعے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈاٹا جو ہے وہ ان ریڈیبل فارم کے اندر چلا جاتا ہے جس کو آسانی سے پڑھا نہیں جا سکتا، ریڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اس طریقے سے آپ اپنے ڈاٹا کو ہیکر سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. انکرپشن پروٹیکٹس پرائیویسی. آپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے. پرائیویسی مینس آپ کی پرسنل انفارمیشن جس کو سیکیور کرنا بہت لازمی ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ کا ڈاٹا ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فار یور پرسنل یوز. اگر اس کا غلط استعمال ہو جائے تو اس کا پوری زندگی جو ہے وہ ازالہ بھگتنا پڑتا ہے. اگر آپ کی کوئی ID ہیک ہو جائے، اگر آپ کی کوئی پرسنل انفارمیشن کسی کے ہاتھ چڑھ جائے، تو آپ یہ کریں، آپ اپنے ڈاٹا کو جس طرح کہ میں نے سائفر ٹیکسٹ کو بتایا، آپ اپنے ڈاٹا کو ایک ایسے جو ہے وہ فارمیٹ کے اندر کنورٹ کر دیں جس کو جو ہے وہ پڑھا نہ جا سکے. تو اس طریقے سے آپ اپنے ڈاٹا کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے انکرپشن پروٹیکٹس ڈاٹا اکراس ڈیوائسز. اگر آپ کی ڈیوائسز کمپیوٹر، موبائل فون یا کوئی بھی ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے ڈاٹا کو سٹور کیا ہوا ہے، تو آپ اگر اپنے ڈاٹا کو انکوڈ کر دیتے ہیں، سیکرٹ فارم کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے جو آپ کا ڈاٹا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. چاہے وہ ڈیوائس کوئی بھی ہو، آپ کا موبائل فون ہے، آپ کا کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے یا کوئی بھی ڈیوائس ہے، آپ اس کے اندر اپنے ڈاٹا کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ڈاٹا کی انکرپشن کر دیں، یعنی اس کو سائفر ٹیکسٹ کے اندر کنورٹ کر دیں. اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، پھر ان پروگرامز کے ذریعے ہم اپنے ڈاٹا کو سائفر ٹیکسٹ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ابھی آنے والے ٹاپک کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے ڈاٹا کو سائفر ٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر اسٹوڈنٹ بات بتاتا ہے، چلو جو سائفر ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو جب دیکھا جاتا ہے، یعنی اپنے ڈاٹا کو جب ان ریڈیبل فارم کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کرپٹوگرافی. کرپٹوگرافی جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاٹا کو ایک ایسے فارم کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں جس کو بالکل پڑھا ہی نہیں جا سکتا. یعنی وہ ڈاٹا جو آپ کا موجود ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر، آپ نے جو ٹائپ کی ہوتا ہے، آپ نے جو رکھا ہوتا ہے، وہ ایسے فارم کے اندر کنورٹ ہوتا ہے جس سے بالکل سمجھا ہی نہیں جا سکتا. بعض اوقات آپ جب ویب سائٹس کو براؤز کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک خاص قسم کا لفظ لکھا ہے اوور لک، ٹھیک ہے. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں، کوئی اوپن کرتے ہیں، جس طرح کہ ویب براؤزر ہے، گوگل کا استعمال کریں، یا پھر بعض کا جو ہے آپ اپنے موبائل ڈیوائس کو آن کرتے ہیں تو آپ کے موبائل فون کے اوپر ایک آپشن آتا ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے اس طرح، جس طرح یہ لکھا ہوا اوور لک. اس کا مطلب یا اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ اس کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ اس ڈیوائس کو استعمال کرنے والا ایک آدمی ہے یا پھر کوئی مشین ہے. اگر مشین ہے تو وہ ظاہر بات ہے نقصان پہنچائے گی، اگر کوئی آدمی ہے تو ڈیوائس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آدمی ہے، اس طریقے سے کوئی مشین اس کا ایکسیس نہیں کر رہی. تو آدمی کیا کرے گا، اس لفظ کو اس کے اندر ٹائپ کرے گا اور پھر اس کو جو ہے وہ انٹر کرے گا اور اس طریقے سے وہ ایکسیس کر پائے گا اس ویب سائٹ یا اس ڈیوائس کے اوپر. تو یہ ہمارے پاس کچھ ورڈز ہوتے ہیں. ان ورڈز کا جو اصل نام ہوتا ہے وہ اصل میں ہوتا ہے کیپچا کوڈ. یہ کیپچا کوڈ جو ہوتا ہے یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ ایکسیس کرنے والا آدمی ہے یا پھر کوئی مشین ہے، یعنی یوزر جو ہے وہ آدمی ہے یا پھر مشین ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کے مختلف طرح کی انکرپشن یا کرپٹوگرافی کے جو وہ ہمارے پاس میتھڈز ہوتے ہیں، اس میں چند ایک میتھڈ جو ہے وہ ہے سیزر سائفر،
उसके बाद है वेजिनल साइफर और इंक्रिप्टेड विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो सीजर या वेजिनल साइफर या इंक्रिप्टेड विद रैंडम फॉर्म के अंदर चला जाता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए बताऊंगा कि सीजर जो है वो साइफर क्या होती है। सीजर साइफर में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कैरेक्टर है ABCD। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट बड़ी गौर से चीज को सुना, बड़ी मालूमाती चीज है, बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज है, अगर आपसे कोई पूछते है आपको पता होना चाहिए। असल में ये जो सीजर है ये एक कमांडर था ब्रिटिश मिलिट्री का, उसका नाम था जूलियन सीजर। उसने एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने कमांडो या अपनी मिलिट्री को जब भिजवानी थी तो उसने क्या किया कि अपनी इंफॉर्मेशन को कोड वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये कोड वर्ड उसने मुतारफ करवाया था, इसको कहा जाता है सीजर साइफर। उसने क्या किया, उसने कोड मुतारफ कराया जिसमें 3 और 5 का जो है वो इस्तेमाल होता है, यानी 3 वर्ड के बाद कोड चेंज हो जाता है और 5 वर्ड के बाद। तो मैं यहाँ पर आपको अब 3 के जरिए बताऊंगा। इसमें क्या होगा कि ये आपका लफ्ज है A, ये आपका है B, ये C और ये है D। आपका ये कोड, आपका ये जो लफ्ज है ये किस तरह कोड वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें होगा एज अ 3 देखा जाए 1 2 3। ये जो आपका C होगा वो क्या कहलाएगा A। समझ आ गई बात की। उसके बाद जो B है ये क्या कहलाएगा 1 2 3, यानी B आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा D के अंदर। इसी तरह C को देखेंगे तो C कन्वर्ट हो जाएगा E के अंदर, यानी A का हम ये गिनेगा, C खुद गिनेंगे इसको, फिर D को गिनेंगे और फिर E को गिनेंगे। इस तरह हमारा A C के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, B D के अंदर और C E के अंदर। इस तरह अगर 5 देखेंगे तो फिर 5 कैरेक्टर के बाद वो जो वर्ड होगा वो यहाँ पर आके एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारा सीजर है। उसके बाद है हमारा वेजिनर। तो वेजिनर में हमारे पास एक टेबल होता है, ये टेबल आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे पेज नंबर 84 या फिर 85 के ऊपर होगा। उसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं A से लेकर Z तक, रो के अंदर में भी और उसके बाद कॉलम में भी। तो उस टेबल को जरा आपने गौर से पढ़ना है, देखना है। उसमें पहले A से लेकर Z तक लिखे होंगे अल्फाबेट्स और ऊपर से लेकर नीचे तक A से लेकर Z तक लिखे होंगे इस फॉर्म के अंदर। यानी A to Z रो के अंदर और फिर इस तरह A to Z कॉलम के अंदर। फिर इस तरीके से आगे भी लिखे होंगे A और फिर इसके बाद आएगा B, फिर C D और ये Z तक लिखे होंगे। यानी इस तरीके से आपका डाटा जो है वो अल्फाबेट्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद जो लास्ट है वो है एनक्रिप्टेड विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इसमें ये होता है कि आपका डाटा जो है वो रैंडमली कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हर 2 कैरेक्टर के बाद या फिर आपने ये लिखा हुआ है A B C D E, आप फॉर एग्जांपल आपका A से लेकर E तक जो है वो कोई लफ्ज लिखे हुए, कोई वर्ड लिखे हुए। इसमें क्या होगा, आपका ये जो लफ्ज होगा ये आपके आखिरी लफ्ज के इक्वल आ जाएगा, यानी A E कहलाएगा। इसके बाद B जो है, अब E के बाद लिखा हुआ है F, ठीक है, तो B आपका जो है वो F के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से C है तो C आपका जो है वो D कहलाएगा, D, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका डाटा जो है वो रैंडमली किसी दूसरे यानी जो आखिरी होगा वो पहले के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। इससे ये होगा कि हमारा डाटा जो है वो रैंडमली जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा आखिरी है टॉपिक यहाँ पर वो है एनक्रिप्टेड विद कीज एंड पासवर्ड। मैं आपको ये स्टूडेंट बताता चलूं कि की और पासवर्ड जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। बाद का यूजर ये पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर की और पासवर्ड में क्या फर्क है। तो की और पासवर्ड में मेन फर्क ये होता है कि पासवर्ड जो होते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं, वो मेन वर्ड्स होते हैं, स्पेशल वर्ड होते हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन जो कीज होती हैं, कीज हमारे पास जो होती हैं वो हमारे पास वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर चीजें होती हैं, ठीक है, जो हमारे डाटा को जो है वो सिक्योर करती हैं। दोनों का काम एक ही होता है लेकिन इनकी जो फॉर्म होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। पासवर्ड हमारे पास कुछ वर्ड्स होंगे, जिस तरह कि यहाँ पर मैंने लिखा है कीज एंड पासवर्ड आर नॉट सेम। क्रिप्टोग्राफिक कीज आर यूज्ड रीड एनक्रिप्टेड मैसेज। जो क्रिप्टोग्राफिक हमारे पास जो कीज होती हैं, क्रिप्टोग्राफी यानी डाटा को कोड वर्ड के अंदर चेंज कर देना, इसको कीज के जरिए जो है वो किया जाता है। जिस तरह के ऊपर एग्जांपल के आपने देखा था कि एक टेक्स्ट है उसको की के जरिए इंक्रिप्शन फॉर्म से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, यानी क्रिप्टोग्राफी हमने की। इससे ये हुआ कि हमारा डाटा कोड वर्ड के अंदर चेंज हो गया, यानी हमारा डाटा जो है वो अनरीडेबल फॉर्म के अंदर चेंज हो गया। इसको कहेंगे की।
تو پاسورڈ جو ہوگا وہ ہمارے ڈاٹا کو سیکیور کرنے کے لیے کچھ پاسورڈ ہوں گے. پاسورڈ کین بی یوز ایز کی بٹ کی ناٹ یوز ایز پاسورڈ. پاسورڈ جو ہے وہ کی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بٹ کی جو ہے وہ پاسورڈ کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی. لاسٹ میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ دوبارہ پھر بتاتا چلوں, جو کی ہے وہ ہمارا کرپٹوگرافی ہے جس سے ہمارا ڈاٹا جو ہے وہ انریڈیبل فارم کے اندر چلا جاتا ہے, لیکن جو پاسورڈ ہے وہ ہمارے پاس کچھ ورڈز ہیں, کچھ اسپیشل کریکٹر ہیں جس سے ہمارا ڈاٹا جو ہے وہ ایک ایسے فارم کے اندر چلا جاتا ہے, ہمارا ڈاٹا جو ہے وہ سیکیور ہو جاتا ہے تاکہ اس کا کوئی غیر ضروری استعمال نہ کیا جا سکے. تو مجھے امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.